السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ، اور آج پھر تنقید کی ہے مریم نواز صاحبہ نے، خاص طور پر ان کا اسٹیبلشمنٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ عوام ہو، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب کی تحریر اور تقریر پر جو پابندی آئی تھی، اس پر آج نوٹیفیکیشن اس کا معطل کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور اسی پر ہم بات کریں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آج جو تنقید ایک بار پھر کی ہے عمران خان صاحب پر، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ تنقید کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ پہلے آ جائے، اس کے بعد انتخابات کی جانب جائیں گے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں غزالہ سیفی صاحبہ، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی۔ بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ۔ سب سے پہلے غزالہ سیفی صاحبہ کیا کہیں گی؟ عمران خان صاحب نے ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجھے ضرورت نہیں، جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ بالکل درست کہا انہوں نے، بالکل صحیح کہا، کیونکہ جو ان کی مقبولیت ہے اور جو ان کے لیے یہ جو بیساکھی پہ چلنے والی پی ڈی ایم حکومت ہے، جو انہوں نے ان پہ الزامات لگائے، اور جو جب بھی الیکشن کی ڈیٹ قریب آتی ہے جس قسم کا رویہ وہ اختیار کرتے ہیں، تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو یوز کرتے ہیں، عوام کے خلاف ایک شخص کل شہید ہوا ہے جو کہ ایک ورکر تھا اور ڈیلیجنٹلی کام کر رہا تھا، اور بالکل انوسنٹ ایک آدمی کو مار دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ لوگ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ عمران خان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ عمران خان پہ جان نشاور کرنے کو تیار ہیں، اور اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی ایسے مدد کی کہ جو ہمیں نقصان پہنچائے، ہمیں فائدہ پہنچائے۔ عوام کا ایک ہجوم ہے اور ایک قوم ہے جو ہمارے ساتھ جڑ کے چل رہی ہے۔ اچھا غزالہ صاحب، اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو تاجر برادری کے 10 سرکردہ لوگوں نے جو آرمی چیف سے ملاقات کی تھی، اس کے بعد جو خبریں باہر آئیں اس میں یہ بھی تھا کہ آرمی چیف نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو آپس میں معاملات حل کرنے چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے انکار کے بعد خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں؟ دیکھیے، یہ آپ جو بھی اس کو اخذ کر لیجئے، مگر ہو سکتا ہے اس سے کنیکشن ہو یا نہ ہو، مگر فوج ایک بڑا ادارہ ہے اور اس کے پاس انتہائی ایجوکیٹڈ اور ٹرینڈ لوگ موجود ہیں، اور وہ پاکستان کے عوام سے ہی نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور ہمیں سرو کرنے کے لیے ہیں، وہ پاکستانیوں کو سرو کرنے کے لیے، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہیں وہ۔ اور میرے خیال میں اس وقت اس قسم کے میسیجز اگر اس میں تردید کر رہے ہیں، ملنے کے لیے ملنا نہیں چاہ رہے، تو یہ میرے خیال میں بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اور آرمی کا چیف ایک بہت انتہائی اہم شخصیت ہوتے ہیں، اور ان کا ایک اہم مقام ہے ہمارے معاشرے میں بھی، سوسائٹی میں اور ویسے بھی، اور ان کا ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ تمام پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں ان سے مل لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کو وہ سپورٹ کریں یا نہ کریں، مگر نہیں تو نہیں، اس پہ غزالہ صاحب ان کو نیوٹرل تو رہنا چاہیے۔ ہاں، نیوٹرل رہنا چاہیے۔ دوسرا، آپ نہیں سمجھتی کہ سیاستدانوں سے نہ ہی ملے تو اچھا ہے، ورنہ پھر یہ ایک طرح سے لگتا یہ ہے جو بھی مل کر آتا ہے کہ شاید ان کے سپورٹ میں ہے وہ؟ ہاں، تو وہ نہ ملے، کسی بھی سیاستدان سے نہ ملے، اور پھر کوئی خبر ایسی نہ آئے کہ پھر دیکھیے نا، آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ آدھے منٹ میں بات پھیل جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ہر ایک کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل لیڈرز کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی لیڈران کو بھی اس بات کی ضرورت ہے۔ اچھا، ان کے آنے پر پاکستانی ہیں، بالکل، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب پاکستانی ہیں۔ یہ پاکستان سب سے نفاق پہلے جی۔ اور تفریق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا سب سے اوپر آتی ہے۔ اچھا، اس میں پاکستان انتہائی قربانیوں کے بعد بنا ہے، اور اس میں کوئی کھینچا تانی کے سلسلے میں پاکستان کسی طرح کا نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ اس میں پاکستان کے عوام بھی شامل ہیں جو اس وقت انتہائی غربت کا شکار ہیں اور دگرگوں ہوئے ہوئے ہیں اس وقت، اور بالکل ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہ یہ مدد ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آئے اور الیکشن ہو، تاکہ وہ اپنا فیصلہ دیں۔ سڑکوں پہ ہم نہیں چاہتے، پاکستان تحریک انصاف کہ عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلیں اور پھر وہ کوئی فیصلے دیں۔
کیونکہ یہ پھر بہت نامناسب نامناسب ہوگا. پاکستان ظاہر متعامل نہیں ہو سکتا ہے، بات بالکل درست ہے، لیکن اب شیڈول جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے پنجاب کے الیکشن کا. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں پنجاب کے الیکشن پہ جاؤں، یہ بڑی اہم باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا انٹرویو میں کہ میں سوچتا تھا کہ آرمی چیف نئے آرمی چیف جب آئیں گے تو تبدیلی آئے گی، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ سختیاں بڑھ گئی ہیں. اس بات سے کیا مطلب کیا ہے ان کا؟ دیکھیے، اس میں مجھے تو آپ کو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ باریک بینی سے تمام خبروں پہ نظر رکھتے ہیں اور روز کی مطلب یہ سمجھا جائے کہ جی آرمی چیف کے آنے سے مزید سختیاں بڑھ گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید نیوٹرل نہیں ہے وہ؟ دیکھیے، یہ میرے منہ سے آپ نہ کہلوائیں. آپ خود عکس کیجئے، کیونکہ آپ لوگ تجزیہ نگار بھی ہیں اور خبر پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں. دیکھیے آپ کے لیڈر نے کہا ہے تو میں نے کہا آپ ہی تشریح بہتر کر سکتی ہیں اس کی. میں پوری بات کر رہی ہوں. عمران خان صاحب نے اگر کہا ہے یہ بات تو یقینی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے حملہ آور ہوئے، ہم نے جس طرح سے پنجاب کی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، ختم کیا پنجاب کی اسمبلی کو، تحلیل کیا، اور اس کے بعد الیکشن سے پہلے جب تاریخ آ گئی تو اس کے بعد اس قدر زد و کوب اور عورتوں کے اوپر جس طرح سے واٹر کینن چلائے گئے. واٹر کینن میں نے چلتے دیکھے جس سے لوگ اڑتے ہیں آسمانوں پہ. یہ صرف واٹر کینن نہیں چلائی، زخمی کیا ہے لوگوں کو، بلکہ ایک جو شخص شہید ہوا کل، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کا ملبہ مزید پی ٹی آئی بھی ڈالا جا رہا ہے. اس کا ملبہ پی ٹی آئی بھی ڈال رہے ہیں کہ جی انہوں نے خود مار کر جو ہے، یا کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ پولیس والوں نے مارا ہے. گاڑی میں پولیس کی کیوں بیٹھے ہوئے تھے وہ جب ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس کے بعد پھر لاش ملی؟ کیا مطلب ہے ان کا؟ مطلب ہر چیز کا عمران خان کے اوپر 86 100 150 ڈال دو بھائی. مقدمے، جھوٹے مقدمے آپ ڈال کے دکھا رہے ہیں. اصل میں وہ جو بیگم صاحبہ آئی ہیں نا لندن سے، وہاں کے شاہ درانی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو لندن میں 1 سال بھی رہ جائے تو وہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے اس کے پیٹ میں حرام چلا ہی جاتا ہے. تو یہ حرام جو ہے، اس کے بعد جو یہ باتیں کر رہی ہیں خاتون کی بہت خیر خواہ بنی ہوئی ہیں، انتہائی زہر اگل رہی ہیں، اور جس طرح سے نفرت کا اظہار کر رہی ہیں عوام کے لیے، گون ڈن اینڈ ڈسٹڈ والی باتیں کر رہی ہیں. تو اپنے بارے میں ذرا دیکھ لیں کہ آپ کہاں موجود ہیں، آپ کتنی گری ہیں لوگوں کی نظروں میں. لوگوں نے کتنی آپ سے امیدیں شاید ان سے بھی رکھی ہوں گی، کیونکہ تمام سیاسی لیڈروں سے امیدیں عوام رکھتے ہیں بیچارے. وہ ان کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی جہاں تک ہم سب کی رسائی ہوتی ہے. اور اگر وہاں بیٹھے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر یا ابھی تو یہ ایوان میں گئی بھی نہیں ہے، ایوان کے خواب دیکھ رہی ہیں، مگر ایوان میں کبھی جا نہیں پائیں گی، کیونکہ جن لوگوں کی وجہ سے ایوان میں جاتا ہے کوئی بھی شخص، وہ عوام ہوتے ہیں. اور عوام سے آپ کو اگر نفرت ہے، عوامی لیڈر سے آپ کو نفرت ہے، تو آپ کی جگہ تو بن نہیں پائے گی کبھی بھی. اچھا، اس میں اب آپ نے ذکر کیا ہے مریم نواز صاحبہ کا، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اپنے بچے جو ہے وہ لندن میں سیف چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ قوم کے بچوں کو وہ سڑکوں پر لا رہے ہیں. اپنے اس کے بچے جو ہیں وہ بہت سال پہلے سے وہیں پر پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے ہیں. اور یہاں پہ ان کی جو بیوی سے ان کی طلاق ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے بچے جو تھے وہ ماں کی کسٹڈی میں ہیں، اور پھر وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہیں رہتے ہیں. پاکستان سے انتہائی محبت کرتے ہیں وہ لوگ، اور پاکستان کے لیے ہر قسم کی جانثاری کرتے ہیں. مگر اگر وہ اپنے بیٹے جو کہ جن پہ کروڑوں اربوں روپے جن کی شادی پہ انہوں نے خرچ کیے، وہ کیوں لندن میں بیٹھا ہے نا پاکستان؟ آئے پاکستان، پاکستانی اگر ہے تو. عمران خان تو بلیو ہی نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا وزیر اعظم بنے گا اس کے بعد. عمران خان تو یہ نہیں مانتا کہ اس کی بہنیں جو ہیں وہ کسی وزارت پہ آئیں گی یا کسی اہم عہدے فائز ہوں. عمران خان تو اس بات سے بلیو کرتا ہے کہ میرٹ ہو، اور لوگ جو ہیں کوئی اقربا پروری ہو نہیں ان کی پارٹی کے اندر. یہ تو اقربا پروری والی پارٹیز ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا اور اس کے بعد اس کا بیٹا. یہ تو بادشاہت چل رہی ہے جناب. عمران خان بادشاہت پہ بلیو نہیں کرتا. ہاں، یہ ظاہر ہے سیاسی جماعتوں میں یہ ہونا نہیں چاہیے. موروثیت ہمارے ہاں تو بڑی پنپ رہی ہے اس بات پہ. بھٹو خاندان دیکھ لیں، ادھر نواز شریف صاحب کا خاندان. یہ بات درست ہے آپ کی. دوسرا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ شیڈول جاری ہو گیا ہے پنجاب میں، الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا. اس سے پہلے تاریخ دے دی تھی الیکشن کمیشن کے کہنے پر صدر عارف علوی صاحب نے 30 اپریل مقرر کی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اب بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے لگتا ہو کہ وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. تو اس موقع پر اگر 30 اپریل کو اگر الیکشن نہیں کراتی
اور جس طرح انتخابی مہم چلانے دی جانی چاہیے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، دفعہ 144 نافذ کر دی اور پھر ریلی کے ساتھ جو کچھ کیا آپ کی، تو آپ کو بھی بس بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے طور پر نظر آ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں کرائے گی گورنمنٹ؟ دیکھیے یہ بہت فاشسٹ نظام حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ، اتنی بری ڈکٹیٹرشپ جو ہے، جتنی بھی ڈکٹیٹرشپس آئی ہیں ان میں بہت ظلم و ستم ہوئے عوام کے ساتھ، ہونے لگے، ان کو بند کیا گیا، بلا وجہ خواتین کے اوپر ظلم و ستم ہمیشہ کیے ہیں ڈکٹیٹرشپ نے۔ میرے خیال میں ہم آج 2023 کے اندر ورس ڈکٹیٹرشپ کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت بہت انتہائی بھیانک شکل پاکستان کی دنیا کو دکھائی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے نہ جانے کیا ان کا ایجنڈا ہے۔ پاکستان کی نیوکلیئر ویپنز کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو دشمن دینا چاہتے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی اور انٹیگریٹی کو یہ لوگ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں عوام اس وقت جو ہے باشعور ہے، سمجھ رہے ہیں، عمران خان نے ان کو ایک ایک چیز کھل کے بتائی ہوئی ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ عوام جو ہیں وہ متحرک ہوں اور ان کی جو یہ ناپاک عزائم ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ اچھا، عوام تو ظاہر ہے جس طرح ریلی میں نکلی آپ کی، اب مزید بھی ظاہر ہے متحرک کیا، اور کیا جانا بھی اس لیے بھی چاہیے کہ ظاہر ہے 30 اپریل کو انتخابات ہیں پنجاب میں، گورنمنٹ نہیں کراتی تو وہ الگ بات ہے، لیکن ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا ہے، تو اس حوالے سے اب خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اس بار ٹکٹ میں خود تقسیم بھی کروں گا، اور ظاہر ہے باقی جو آپ کے سینئر لوگ ہیں، قیادت موجود ہے آپ کی وہاں پر، اور ان سے ظاہر ہے یقیناً مشاورت تو ہو رہی ہوگی۔ اس بار بہتر کینڈیڈیٹ چنیں گے، اس لیے خان صاحب خود یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب نے کہا ہے کہ کینڈیڈیٹس کا فیصلہ وہ خود کریں گے، مگر جو ان کے ساتھ لوئل رہے ہیں پورے وقت ان کو پریفرنس آبویسلی ملے گی، اور جنہوں نے مشکلیں سہی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں اس پوری جدوجہد میں، 1 سال ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 22-23 سال کی پہلے بھی جدوجہد تھی جس کے بعد اقتدار ملا، اور ان سے برداشت نہیں ہے کیونکہ ان کی دوباری آپس میں لگنی ہے۔ 2 خاندان ہیں جو صرف ملک پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور اب عوام نے ان دونوں خاندانوں کو ایک ہی اسٹروک میں ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، جاتے جاتے میں چاہوں گا آخری سوال، کل جو دیکھا ہم نے عورت مارچ، اسلام آباد کی بات کروں گا، ظاہر لاہور میں جو کچھ ہوا اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کو جواز بنا کر 144 بھی نافذ کی گئی بھی۔ اچھا، اسلام آباد میں کل جو عورت مارچ ہوا اس میں خاص طور پر بات کروں گا ڈی چوک کے پاس، اس میں پاکستان کی فوج اور ریاست کے خلاف بھی نعرے بازی کی خواتین نے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے پاکستان میں خواتین کی تعداد جو ہے وہ 52% ہے، اور پاکستان کے خواتین کے قومی دن کے اندر خواتین کے اوپر ظلم و ستم رکوب کیا گیا، تو خواتین کیا محبت کے نعرے لگائیں گی، کیا خوش ہو کے تالیاں بجائیں گی؟ جب دکھ ہوگا ان کی بہنوں اور ماؤں اور بیٹیوں کو مار پڑی ہے اور ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے ان کے بھائیوں کے ساتھ، انہوں نے خون کیا ہے لوگوں کو، تو جو ہمارے محافظ ہیں ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی سب سے زیادہ حفاظت کریں، اور ہم 52% آبادی ہے ملک کی، ہم ہی ہیں جو غربت میں اپنے گھروں کو حفاظت کرتی ہیں، تھوڑی تنخواہ میں اپنے سب گھر کے والوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ماحول ایسا بہتر کرتے ہیں وہ کاموں پہ جائیں اور بہتر واپس آئیں، اپنے گھر آنے کی تمنا کریں، نہ کہ یہ کہ ان خواتین کو کہ جو تھوڑی سی متحرک ہوئی ان کو آپ نے مارا، آپ نے ان سے ظلم و جبر کیا، تو کیا وہ آپ کے لیے نعرے لگائیں گی نہیں دیکھیے پولیس پاکستان کا زندہ یہ تو باد؟ دیکھیے، مگر وہ جو سیکیورٹی بات پہنچانے والے ہیں، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، جن کی آس ان سے لگی تھی، جن کی امیدیں ان سے بندھی ہیں، جن کے ہاتھ دعا کے لیے صرف ان کے لیے اٹھتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ہمیں حق بھی ہے ان کو ڈانٹنے اور ان کو دھمکانے کا۔ اچھا غزالہ زیب صاحب، یہ تو جو ریاست پاکستان فوج کے خلاف نعرے جنہوں نے عورت مارچ کی خواتین نے لگائے، اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں آپ، یعنی کہ صحیح کیا انہوں نے؟ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، میں کہتی ہوں بددعا کوئی کیوں دیتا ہے؟ آپ کو اگر کوئی آپ کی ایک ہاتھ کاٹے گا، آپ کی انگلی کاٹے گا، تو کیا آپ ہنسیں گے؟ یعنی آپ کے دل یہ سے بددعا ریئیکٹ نکلے کیا گی، انہوں آپ نے؟ کے گھر والوں کے دل سے بددعا نکلے گی، کسی کے جوان بیٹے کی لاش اس کے گھر جاتی ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے اور واپس نہتا جاتا ہے، نہ اس کے پاس تلوار ہے، نہ اس کے پاس گن ہے، نہ اس کے پاس چاقو ہے، وہ نہتا واپس جاتا ہے اور لاش اس کی گھر آتی ہے،
تو کیا ان کے ماؤں کے دلوں سے کیا دعائیں نکلیں گی؟ نہیں بالکل خدا کے واسطے غم و غصہ ہوتا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ عدالتوں کا دروازہ پھر کھٹکھٹانا آپ چاہیے؟ نشانہ بنائیں. آپ دیکھیے کہ کون کس کو نشانہ بنا رہا ہے، اور جو لوگ نشانہ بنتے ہیں پھر ان کے دل سے دعا نہیں نکلتی. تو آپ نہیں سمجھتی کہ غم و غصہ تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی کم از کم بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ نہیں، یہ لحاظ، تکلف، مربت، احساس، یہ ساری چیزیں دو طرفہ ہوتی ہیں. جب اتنا زیادہ بے دردی کے ساتھ ظلم ستم ہوگا تو آہیں تو اٹھیں گی، تو پھر ان کو برداشت بھی کرنا چاہیے. بہت شکریہ. عدالت سیفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور بات کر رہی تھیں مریم نواز صاحبہ کے بیان پر، عمران خان صاحب کے بیان پر. عمران خان صاحب نے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو جو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا ہے جی مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں. یہ سوال ہم نے سامنے رکھا. آج ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے عدالت سیفی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے ٹھیک ہے، جب ان کی طرف سے جواب نہیں آیا تو ہی صحیح خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ اگر خان صاحب نے دیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر کسی بھی سیاستدان سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے آرمی چیف کی. پھر میں نے ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ خان صاحب نے جو کچھ کہا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہمیں بڑی امیدیں تھیں کہ تبدیلی آ جائے گی، لیکن تبدیلی نہیں آئی. نئے آرمی چیف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں یہ تمام باتیں انہوں نے شیئر کی ہیں. اب اسی پر گفتگو ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت ہوگا کیا، کیونکہ پنجاب میں گو مگو کی کیفیت موجود ہے. سینئر صحافی تجزیہ کار امداد سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امداد سمرو صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر کیا کہیں گے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے پنجاب میں خاص طور پر کہ شیڈول جاری ہو گیا ہے الیکشن کے حوالے سے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اب تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، کسی کا بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں اور 30 اپریل کو واقعی الیکشن ہوں گے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ گورنمنٹ 30 اپریل کو کرائے گی؟ اگر نہیں کراتی تو پھر کیا ہوگا امداد سمرو صاحب؟ دیکھیے مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہے انتخابات ہوتے ہوئے 30 اپریل کو، کیونکہ حکومت نے پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکی ہے، مختلف وزیر کہہ چکے ہوئے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ قومی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایک ہی وقت ہوں، ادروائز کنٹروورسی کریٹ ہوں گی. اب اس میں اب جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد الیکشن تاریخ الیکشن کمیشن نے بھی دے دی صدر سے مشاورت کے بعد. اب حکومت ظاہر اس طرح تو مخالفت نہیں کر رہی، لیکن جو ریکوائرمنٹس ہوں گی الیکشن کروانے کے لیے، ظاہر ایک الیکشن کمشنر اور 4 صوبائی جو ممبر ہیں ارکان الیکشن کمیشن کے، وہ 5 لوگ تو الیکشن نہیں کروا سکتے. اس کے لیے 12-13 کروڑ 14 کروڑ کا صوبہ پنجاب خیبر پختونخوا، تو اس کے لیے جو فائنینشلی سپورٹ، لاجسٹک سپورٹ چاہیے ہوگی، مین پاور جو چاہیے ہوگی، وہ تو ان کو کہیں سے ملتی نظر نہیں آ رہی. یہاں تک کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنا جو تھے جوڈیشل افسران جو تھے وہ آروز بننے کے لیے نہیں دیے تھے، انکار کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ جی ہمارے پاس نہیں، ہم نہیں دے سکتے. پی ٹی آئی جو ہے وہ انتظامی افسران کو آرو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. حکومت کا معاملہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ والی ہرڈلز جو ہیں یہ بھی اپنا اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ انتخابات شاید نہ ہو سکے اور معاملہ آگے جائے گا. اور پھر دوسری بات مردم شماری، تو مردم شماری ایک بڑی ریزن حکومت نے اپنے لیے بنائی ہے، جواز بنایا ہے کہ ہم جب تک مردم شماری نہیں ہو سکتی انتخابات کیسے کروائے جائیں گے. تمام صوبوں کے قومی اسمبلی کے ایک ہی مردم شماری کے اوپر انتخابات ہو، نئی حلقہ بندیاں ہونی ہے. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں. ابھی تو صرف ایک فیصلہ ہی ہوا ہے، اس پر عمل درآمد کسی طور پر ہوتے نظر نہیں آ رہا. اور جو ماحول آپ دیکھیں، الیکشن کیمپین کسی نے بھی ابھی تک شروع نہیں کی. عمران خان صاحب جس موڈ میں ہمیشہ رہتے ہیں اسی موڈ میں ضرور ہے، لیکن الیکشن کیمپین ان کی بھی جو اس طرح ہمیں نظر نہیں آ رہی. مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، وہ الیکشن موڈ میں گئے ہی نہیں ہوئے. تو لگ نہیں رہا کہ انتخابات ہوں گے. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال کر انتخابات کو آگے کیا اچھا جائے گا. امداد سمرو صاحب، آپ کے پاس کیا اس حوالے سے خبر ہے کہ خورشید شاہ صاحب ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب ہوں یا اعتزاز احسن صاحب ہوں، یہ تینوں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت کی جو سیاست ہے اس میں بہت زیادہ متحرک نہیں ہیں. پیپلز پارٹی والے ظاہر ہے اس حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. آپ کو کیا خبر ہے کہ ناراضگیاں ہیں کوئی، اور ان کا موقف بھی ظاہر ہے وہ کوئی پی ڈی ایم کی طرف جھکاؤ نہیں ہے ان کا؟ دیکھیں میرا تو نہیں خیال کہ کوئی ناراضگی ہوگی. اب خورشید شاہ صاحب کے کچھ ہیلتھ کے ایشوز تھے، اس کی وجہ سے جو میری انفارمیشن ہے اس کی وجہ سے وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. باقی کھوسہ صاحب تو کبھی بھی پولیٹیکلی مین اسٹریم میں نہیں رہے پیپلز پارٹی کی، یعنی جو فیصلہ سازی ہوتی ہے. آپ دیکھیں باقی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، قاہرہ صاحب ہیں اور نوید قمر صاحب ہیں. دوسری جو پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، شیری رحمان صاحبہ ہیں، وہ تو ہیں. شاہ صاحب کا مجھے پرسنلی پتہ ہے کہ ان کے ہیلتھ ایشوز تھے، کافی وہ علیل رہے پچھلے دنوں، تو ریکور تو کر گئے ہیں لیکن ابھی بھی اس طرح ایکٹیو نہیں ہے.
ظاہر ہے میں نے پہلے گزارش کیا کہ الیکشن کی طرف کوئی ہوتا نا ایکٹیو، اس وجہ سے اس وقت بندہ ہو جب انتخابات ان کو ہوتے نظر آئیں، ادروائز وہ اپنی مسٹیک تو میں پیپلز پارٹی امداد صاحب، پیپلز پارٹی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارا مہنگائی، غربت، بے روزگاری کا ملبہ گرے گا جب اس گورنمنٹ پر، تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی سائڈ پکڑ لے گی؟ کیونکہ کچھ اشارے تو اس طرح کے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے آگے جا کر اس اطاعت سے باہر آ جائے۔ نہیں جی، اس کا مجھے تو بالکل امکان نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے آصف زرداری صاحب کا انٹرویو سنا ہوگا نسیم زہرا صاحبہ کے ساتھ، اس میں انہوں نے کیٹیگورک کہا تھا کہ جی میں 2 قدم چل کے اور پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، ہم نے پرویز شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب یہ حکومت بنی تھی تب سب سے زیادہ پرابلم مسلم لیگ نون کو تھا مشکل فیصلے کرنے کا۔ انہوں نے گارنٹی لی تھی سارے اتحادیوں کے ساتھ کہ اگر ہم مشکل فیصلے کریں گے، ہم لیڈ کر رہے ہیں حکومت کو، تو یہ نہ ہو کہ آپ سارے نکل جائیں اور سارا ملبہ ہمارے اوپر آئے۔ تو اچھا، وہ کمٹمنٹ نواز شریف صاحب سے آصف زرداری صاحب رابطے میں ہیں، خبر ہے آپ کے پاس؟ رابطے میں رہتے ہیں جی، یہ دونوں رابطے میں ریسنٹلی تو کوئی اس طرح کا میرا خیال ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ رابطے میں بھی ہے، مشاورت کے ساتھ سارے فیصلے ہو رہے ہیں، مشاورت کے ساتھ ہی یہ میری انفارمیشن ہے چل رہے ہیں۔ پولیٹیکلی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپس میں رابطے میں ہوتے ہیں۔ کل کچھ دن پہلے جو وزیر اعظم شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں معیشت کے ایشوز تھے، نیشنل سیکورٹی کے ایشوز تھے، ان پر انہوں نے ڈسکس کیا تھا۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رابطے اس طرح کے ایشوز جڑ کے رہتے ہیں۔ اچھا، کل ایک شخص کی لاہور میں ریلی تھی پی ٹی آئی کی، پھر عورت مارچ، ان تمام چیزوں میں ایک پی ٹی آئی کے کارکن کی ہلاکت، اس پر بارے میں دونوں طرف سے متضاد باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اس کو پی ٹی آئی والوں نے خود مار دیا، کچھ کہہ رہے ہیں جی پولیس کی حراست میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ کے پاس امداد سمر صاحب کیا اطلاعات ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ متنازع ہی ہے، میں ظاہر ہے اس پر تو جو کوئی کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک جان گئی ہے پولیٹیکل ورکر کی، اور وہ صاحب بھی بیچارہ ایک یگانہ سا دیوانہ سا، وہ ایک اپنا پولیٹیکل ورکر سادہ سا آدمی تھا، تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ظاہر ہے وہ پولیس نے ٹارچر تو کل کیا ہے، اب اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جو ویڈیوز عمران خان صاحب نے خود اپنے ٹویٹر پہ جاری کی، وہ ویڈیوز تھی جیل بھرو تحریک کے دوران کی، تو عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی نے اس معاملے کو متنازع بنا دیا، اور اب یہاں پر جو سروس اسپتال میں جہاں ان کو ڈیڈ باڈی وہاں پہنچائی گئی تھی، وہاں سے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ بھی سامنے آ گئی ہیں۔ ایک گاڑی آتی ہے، سادہ کپڑوں میں لوگ اس کی باڈی چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، ایک ہی کا رضاکار بھی اس میں نظر آ رہا ہے، تو چیزیں کافی ساری جو ہے وہ کنفیوزڈ ہیں۔ پولیس نے ٹارچر کیا ہے، پولیس کو ہائی ہینڈڈنس ہوئی ہے، نگران حکومت نے معاملے کو انتہائی مس ہینڈل کیا ہے۔ ریلی ہو جاتی عمران خان صاحب کی، کیا ہو جاتا؟ کچھ نہیں ہو جانا تھا، ریلی ہو جاتی۔ ان تمام اس میں اقدامات سے امداد سمر صاحب نگراں حکومت جو ہے، محسن نقوی صاحب کی کابینہ بھی، آپ نہیں سمجھتے کہ متنازع ہو چکی؟ دیکھیں اس طرح کے الزامات سے متنازع تو ہوں گے نا، جب ایک الیکشن ریلی ہے، الیکشن کا ٹائم ہے، تو اس میں اگر اجازت نہیں دی جائے گی پولیٹیکل پارٹی کو، تو پھر تو ظاہر متنازع تو ہوں گے۔ اور اور کل کا اقدام جو تھا بہت زیادہ جو ہے وہ غیر جمہوری تھا، آمرانہ تھا۔ اس طرح کے اقدامات ظاہر ہے وہ متنازع کیا، ظاہر ہے وہ غیر جمہوری، اور نظر آ رہا ہے کہ پھر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ کارڈن کیا جا رہا ہے، نہیں، کارڈن اس کیا طرح تو جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے سمپیتی بڑھے گی مزید اس طرح کے اقدامات سے، آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی کتنی بڑھے گی، عمران خان صاحب خود آگے نہیں بڑھ رہے نا، یہ دو پوزیشن ہے نا، ایک تو جو میں نے آپ کو کل پولیس نے کیا وہ اس میں میری پوزیشن یہ ہے، لیکن عمران خان صاحب خود جو ہے وہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے، عمران خان صاحب نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، عمران خان صاحب گرفتاری دینے کو تیار نہیں ہے، عدالت نہیں جا رہے، تو وہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے نیگیٹو جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو جملہ آپ نے امداد صاحب یہ جملہ جو ادا کیا کہ امداد صاحب عمران خان صاحب گرفتاری دینا نہیں چاہ رہے، آپ اس جملے کو اسی طرح لیں یا یہ کہیں کہ گورنمنٹ گرفتار کرنا نہیں چاہ رہی؟ نہیں جی، گورنمنٹ تو عمران خان صاحب کو صرف ایکسپوز کر رہی ہے، جو انفارمیشن بیس پہ بات بتا رہا ہوں، حکومت عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی پہلے دن سے، حکومت نے صرف اور صرف ایکسپوز کرنا ہے عمران خان صاحب کو۔ ادھر سے صرف یہ خبر آتی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا، ادھر سے عدالت جا کر لے کر آ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ ضمانت۔ تو عمران خان صاحب کو ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ضمانت نہ ہو، حفاظتی ضمانت، تو حکومت اگر گرفتار کرنا بھی چاہے تو بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ ضمانت لے لیتے ہیں اور ان کو مل جاتی ضمانت۔ تو ایسا تو نہیں میں ہے کہ اب تک بھی کچھ خاص لوگوں کے وہ لاڈ لیں؟ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ تو ہے، اور ابھی جو جسٹس ثاقب نثار صاحب جو چیخ رہے ہیں، یا ان کی جو پریشانی ہے وہ یہ بتا رہی کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی سپورٹ دلوا رہا تھا، کوئی مل رہی تھی،
یہ چیزیں سامنے آنی ہے کاظم شاہ صاحب کے متعلق جو خبریں تھی.